اچھا تو دوستو ہم پہنچے تھے اس مالک کے مخالف مارکیٹ میں ڈیلرز اور بروکرز کے ساتھ مل کر 25% حصص خرید لیتے ہیں، اور جب ان کے پاس بڑی تعداد میں حصص آ جاتے ہیں تو وہ کمپنی پر قبضہ کر لیتے ہیں، جبکہ مالک کو پتہ تک نہیں ہوتا، یعنی راتوں رات ایک دوسری پارٹی مالک بن جاتی ہے اور اصل مالک کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ شرعی طور پر بھی حرام اور معاشرتی طور پر بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ یہ بینکاری نظام ہی کی مانند ہے کہ جس کی بنیاد ربا پر ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا پورا نظام بھی اسی بینکاری نظام کے ایک توسیع ہے۔ لہٰذا جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ مارکیٹ کی بجائے حصص میں سرمایہ کاری کریں۔ یہاں ہم سوئز کنال کی مثال دینا چاہتے ہیں کہ 1870 سے 80 کے دہائی کے درمیانی عرصے میں فرانسیسی مصر کے حاکم کے پاس پہنچے، جو خلافت عثمانیہ کا ایک گورنر تھا۔ فرانس نے بادشاہ سے کہا کہ ہم آپ کو سوئز کنال بنا کر دیتے ہیں۔ اس وقت سوئز کنال اس لیے بھی اہم تھی کہ کیونکہ بحیرہ روم سے لے کر بحر ہند تک بحر احمر کے ذریعے ایک نہر بنی تھی۔ اس سے پہلے کہ نو آبادیاتی سلطنت افریقہ سے گھوم کر انڈیا اور پھر چین کی طرف جاتی تھی، لہٰذا ان کے بیچ ایک نہر چاہیے تھی۔ چنانچہ فرانس حکومت نے مصر کے بادشاہ کو پیشکش کی کہ اگر آپ ہماری پارٹنر بن جائیں تو 50% سرمایہ کاری ہم کرتے ہیں اور 50% سرمایہ کاری آپ لگائیں اور منافع ہم مل کر کھائیں گے۔ مصر کے بادشاہ کے پاس پیسے تو تھے نہیں، چنانچہ فرانسیسیوں نے قرضہ فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ نے قرض لے کر حصص خریدے، جس کے بعد یہ نہر بن گئی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی شاہراہ شمار ہونے لگی، یعنی یورپ، امریکہ، برطانیہ، بلکہ پوری دنیا کی تجارت اسی راستے سے ہونے لگی، جس سے مصر اور فرانس کو کافی آمدن ہونے لگی۔ مگر چونکہ مصر کے بادشاہ نے بھاری سود پر قرض لے رکھا تھا، لہٰذا اس قرض کی ادائیگی کے لیے مشکل تھی۔ اس وقت تک مصر کی دولت لوٹی جا چکی تھی، اب مصر کے بادشاہ کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، لہٰذا برطانوی حکومت نے اسے مشورہ دیا کہ آپ اپنے حصص مارکیٹ میں مختلف کمپنیوں کو فروخت کر دیں تاکہ آپ کو آپ کا حصہ مل جائے اور قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ جو ہی مصر کے بادشاہ نے حصص مارکیٹ میں لائے تو چپکے سے حکومت برطانیہ نے وہ حصص خرید لیے۔ اس طرح نہر سوئز برطانیہ اور فرانس کی ملکیت بن گئی۔ پھر 100 سال تک یعنی 1983 تک مصر کا نہر سوئز پر کوئی حق نہیں تھا، جبکہ پوری دنیا کی تجارت اسی نہر کے ذریعے ہو رہی تھی اور دوسری طرف مصری لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ 1953 میں جمال عبد الناصر نے نہر سوئز کو قومی تحویل میں لے لیا، جس سے روسیوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ جواباً فرانس اور برطانیہ نے مصر پر حملہ کر دیا اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، جس نے مصر کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی مصر کی 100 سالہ آمدن فرانس اور برطانیہ نے ہضم کر لی۔ موجودہ حالات میں ہر شے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ سونے، تیل اور خوراک کی تجارت بڑی یہودی سرمایہ کار کمپنیاں کر رہی ہیں اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کے جو جی میں آتا ہے وہ یہی کرتے ہیں، یعنی کبھی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور کبھی کم کر دیتے ہیں۔ تجارت اگر آزاد ہو تو مارکیٹ کا سارا فساد ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اسٹاک مارکیٹ بھی کفر کا ہی ایک نظام ہے۔ یہاں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ حرام ہے۔ جب ایک اسلامی معاشی نظام آئے گا تو اس میں اسٹاک مارکیٹ کا نظریہ نہیں ہوگا۔ لوگ حصص ضرور خریدیں کیونکہ سالانہ منافع ٹھیک ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں کمپنیاں اپنے اکاؤنٹ خود کھولیں اور لوگوں کے پاس جو حصص ہوں ان کا وجود بھی ہو۔ کرنسی کی طرح آج کل حصص کو بھی ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، لہٰذا کمپیوٹر پر خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ سراسر دھوکہ ہے۔ اگر حقیقی حصص کا تبادلہ ہو تو اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ کمپنیوں کو چاہیے کہ اپنے اکاؤنٹس کھولیں تاکہ جس کسی نے اپنے حصص فروخت کرنے ہیں وہ کمپنی کو ہی بیچیں اور جس نے خریدنے ہیں وہ کمپنی ہی خریدے۔
کسی کمپنی کا دوسری کمپنی سے واسطہ نہ ہو اور بروکر کا کوئی کردار نہ ہو، بلکہ ایک صاف ستھرا نظام جو شخص حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ افواہیں پھیلائے اور زیادہ سے زیادہ کمائے۔ جو جتنا بڑا کھلاڑی ہوگا اس کی اتنی افواہیں پھیلانے کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہاں سب کچھ کراچی اسٹاک ایکسچینج بلکہ دنیا کی کئی اسٹاک مارکیٹوں میں ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ 2-3 سال سے جاری ہے، لیکن اگر حکومت سختی کرے تو سارا معاشی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نجی بینکاری کی بجائے قومی بینکاری ہونی چاہیے تاکہ قومی بینک بیت المال میں تبدیل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ملک میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کو پابند بنایا جا سکتا ہے۔ ہم مغرب کی اتنی تقلید کرتے ہیں کہ اگر وہ سانپ کے بل میں گھستے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے گھس جاتے ہیں۔ اس غلامانہ ذہنیت کو توڑنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے اس نظام کی بنیاد جوئے اور سود پر ہے، جبکہ ہمارا معاشی نظام جوئے اور سود پر نہیں۔ حصے سے حلال طریقے سے بھی خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں، جس میں ڈے ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں۔ آج جو لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں وہ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیا وہ شیئرز کی خرید و فروخت پر کمیشن لے رہے ہیں، کیا وہ ڈے ٹریڈنگ کر کے سٹہ بازی کر رہے ہیں، یا پھر وہ خالص منافع حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کریں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی میں نکالنا چاہیے۔ مثلاً اگر کسی کی زکوٰۃ 10,000 بنتی ہے تو وہ کسی بھی صراف کے پاس جا کر 10,000 کا سونا خرید لے۔ اگر چھوٹی اینٹ نہیں ملتی تو سونے کا ایک کنگن ہی خرید لیں، جسے صراف کی زبان میں بنوائی کہتے ہیں، اور اس پر بھی خرچ کم آتا ہے۔ وہ آپ یتیم اور بیواؤں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ قرآن میں یہودیوں کے حوالے سے ایک مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کی قربانی کا کہا تو یہودی سوال اور جواب میں پڑ گئے کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، کتنی موٹی، کتنی بڑی، اور اس کی عمر کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یوں انہوں نے اپنی جان عذاب میں ڈال لی۔ اگر وہ بغیر سوال و جواب کیے گائے ذبح کر دیتے تو زندگی بڑی آسان ہوتی۔ ہم معاشرے کی ذہنیت تبدیل کر رہے ہیں تاکہ زکوٰۃ کاغذی کرنسی کی بجائے حقیقی دولت میں نکالی جائے۔ اگر آپ کسی شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پہلے اس کی ضرورت پوچھیں اور پھر اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ جو تصورات ہم دیتے ہیں، حکومت ان کو لاگو کرنے پر دھیان دے تو معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جتنی بھی فلاحی تنظیمیں بنتی ہیں وہ راتوں رات نہیں بنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی دعوت مکمل کرنے میں 23 برس لگ گئے، لہٰذا ہمیں بھی زیادہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن معاشرے کو ایک پختہ ارادے کے ساتھ لے کر چلنا۔ ہم نے اس صہیونی معاشی نظام کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔